الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ، انشاءاللہ ہم اپنا مطالعہ قرآن کا ریویژن شروع کریں گے۔ تینوں اسپیکرز ابھی لاگ ان نہیں کیے ہیں، جیسے ہی وہ لاگ ان کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا جی شروع کیجیے، بسم اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت کا ثانیہ یہ ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہود اور عیسائیوں میں مل چکے تھے، کیونکہ نوجوان قوم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے دوست احباب میں مل کر ان کی صحبتوں میں رہ کر ان کے دین کو اپنانے میں اپنا فخر محسوس کرتی ہیں۔ اسی لیے یہ کچھ انصار کے نوجوان قوم میں سے کوئی مسلمان ہونے کے باوجود بھی، ماں باپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ انصار اور یہودیوں میں یہود اور نصارہ میں مل چکے تھے، اور ان کے ماں باپ ان کو زبردستی مسلمان کرنے کے لیے ان کو بار بار تاکیدیں اور بار بار نصیحتیں کرتے تھے۔ اس زبردست آیت نازل ہوئی۔ یہ عبادت کے لائق وہی ہے جو ہمیشہ جو ایک ہو اور تمام دنیا، زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کا بادشاہ ہو۔ جیسا کہ ایت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ایک ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قیوم اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم بھی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو، اور عبادت اور سجدہ اور نذر و نیاز اور قربانی تمام یہ عبادتیں ایسی ہیں جو ایک اللہ کے لیے اور جو اکیلا معبود ہو اسی کے لیے مستحق ہے، نہ کہ ایسے چیزوں کے لیے جیسے اپنی اللہ ہے یا پھر کوئی درگاہ کے مرشد وغیرہ ہے جو بعد میں مرنے والے ہیں، ان کو موت آنے والی ہے اور وہ فنا ہونے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سجدہ یا پھر عبادت ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہلے سورج کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور کہنے لگے کہ یہی میرا رب ہے۔ پھر جب شام ہونے کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو پھر آپ چاند کو اپنا رب ماننے لگے۔ پھر جب چاند بھی ختم ہو گیا تو تاروں کو اللہ ماننے لگے۔ لیکن یہ جب تمام چیزیں ختم ہو گئی تو آپ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، غائب ہونے والی ہیں، لہٰذا یہ میرے رب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے کہ اللہ القیوم یعنی قائم ذات، ایسی ذات جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یعنی یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، وہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، بے روح والی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، قائم ہے۔ اور یہ دعویٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے یہ دلیل پیش کی کہ یعنی جو کھاتے پیتے ہیں، جس کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتے، یعنی وہ اللہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی عبادت اور سجدہ یا پھر کچھ اور چیزیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور کیونکہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی شریک حیات سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ
वकाना याकुलानि तआम, यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो खाते पीते हैं, जिसको खाने की जरूरत पेश आती है, वो माबूद नहीं हो सकती। फिर तीसरी अल्लाह ताला की दलील ये है कि ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, यानी हम दुनिया में जितनी भी चीजें हैं तमाम को क्या है, इंसान हो या फिर जानदार हो, जानवर, चंद परिंद, तमाम चीजें हो क्या है आती है, और हम काम करते करते थक जाते हैं। जैसे सूरज है, रात में तुलू होता है और शाम में गुरूब हो जाता है, और वैसे ही चांद है, रात में तुलू होता है फिर सुबह होने तक गायब हो जाता है। इसी तरह तमाम चीजें क्या है, तमाम चीजों को एक इस्तिरारी कैफियत यानी एक आराम होने की जरूरत होती है, लेकिन अल्लाह ताला की एक जात रब्बुल इज्जत की जात ऐसी है जो नींद को दूर की बातें नहीं करता है। अगर अल्लाह ताला को नींद की जरूरत पेश आती तो सारी दुनिया कायनात दरहम बरहम हो जाती। इसके बरखिलाफ अंबिया है, औलिया है, ये तमाम चीजें जो भी आसमान और जमीन के दरमियान की चीजें हैं, वो तमाम क्या है, उनको नींद की जरूरत, आराम की जरूरत पेश आती है, वो थकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात थकने वाली नहीं है। और फिर चौथी दलील ये पेश करे अल्लाह ताला के खालिक, मालिक और इबादत के लायक होने की, कि चौथी दलील ये है कि पेश की गई है कि आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह ही है। सारी कायनात, इसकी मखलूक व ममलूक, तमाम चीजें क्या है, अल्लाह ताला के गुलाम है, अल्लाह ताला की मिल्कियत है। अगर अल्लाह ताला हुक्म दे तो तमाम काम हो जाते हैं फयकून के जरिए। जैसे झाड़ है, पहाड़ है, रुकू की हालत, क़याम की हालत में है, और अनआम यानी चौपाए तमाम रुकू की हालत में है, और परिंदे वगैरह क्या है, सजदे की हालत में है। ये तमाम चीजें क्या है, अल्लाह ताला इनको अपनी इबादत के लिए पैदा की हैं, और वो अल्लाह ताला की इबादत में ही है। जब सुबह उठते हैं हम तो सुबह का समा देखते हैं तो तमाम परिंदे अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हुए घोंसलों से बाहर निकलते हैं, और चौपाए भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने में, बड़ाई खूबी बयान करने में पीछे नहीं है। फिर पांचवी दलील ये पेश की गई है कि कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सकते हैं, यानी अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसे शख्स हैं जो सिफारिश और शिफात के हकदार हैं। यानी अल्लाह ताला जब हुक्म नहीं देते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात के लिए अपना सर नहीं उठा सकते। पहले तो आप सजदारेज हो जाएंगे, उसके बाद फिर अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि आप जो कहेंगे, आप जो मांगेंगे, हम आपकी सिफारिश कबूल करेंगे। तो जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सर उठाएंगे और तमाम की शिफात के लिए, शिफात के हक में बात करेंगे। और ये सिफारिश अगर अल्लाह ताला चाहे तो सुलहा, अंबिया, मुआहिदीन और फिर हुफ़ाज़ के लिए भी एक हदीस है कि वो अपने खानदान के 7 लोगों को की सिफारिश कर सकते हैं जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा। अल्लाह के हुक्म के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। फिर छठी दलील भी ये है अल्लाह ताला के खालिक और मालिक और अल्लाह ताला की इबादत के लायक होने की, कि दुनिया में एक फिरका ऐसा था जो मरने के बाद इंसान के बारे में, यानी उसके अखलाक और उसकी इबादतों के बारे में पे पर्चे के तौर पर या फिर कुछ और किसी और सूरत में उसकी खबर में एक चीज रख देते थे कि नमाजी था, ये अखलाक वाला था, ऐसा था वैसा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हर इंसान के जाहिर और बातिन को जानते हैं, वो किस हालत में है, वो कितना पाबंद है, कितना इखलास है, कितना मुत्तकी है, उसकी नियतों में, उसके कामों में, उसके कौल और फेल में, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। कोई और उसके बारे में वो नहीं कर सकता, सिफारिश या फिर उसके बारे में कोई अच्छे और बुरे होने की सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। और अल्लाह की कुर्सी कायनात को घेरी हुई है, फिर अल्लाह की गिरफ्त से पकड़ने से कोई नहीं बच सकता। यानी अल्लाह ताला क्या है, तमाम दुनिया पर अल्लाह ताला की कुर्सी ऐसी नाफिज है, ऐसे ही बैठी हुई है, जैसे आजकल हम हुकूमत की कुर्सी जैसा कहते हैं, वैसे अल्लाह ताला की कुर्सी क्या है, जमीन और आसमान के तमाम उमूर पर, तमाम कायनात की हर चीज पर अल्लाह ताला की कुर्सी कायम है। उसी पर अल्लाह ताला हर चीज पर वो खुदरत रखे हुए हैं, नजर रखे हुए हैं। हमको हर काम करने से पहले अल्लाह ताला के हाजिर व नाजिर होने की, ये बात की दलील को और इस बात को याद रखना है। हर काम पहले अल्लाह ताला के हाजिर और नाजिर होने को याद रखते हुए, उसको नजर रखते हुए, इस पे नजर रखते हुए उसके ऊपर हमको कोई भी काम करना है। और फिर अलीयुन अजीम ये है कि अगर अल्लाह इंसान और अल्लाह के दो सिफाती नाम ऐसे हैं कि शिरकी गलाजत से महफूज है। इस आयत में अल्लाह ताला की कई सिफात बयान की गई, जैसे हय्युल क़य्यूम है, आप हमेशा जिंदा जावीद रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे ताल्लुकात है अल्लाह ताला के माबूद हकीकी होने के कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हमारे इस्तिआनत नहीं कर सकता, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता।
ہم کو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو، اس کی حاجتوں کو بخوبی جانتے ہیں تاکہ اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کر سکے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہمارے کھانے پینے کے لیے رزق، ہوا، پانی اور تمام چیزیں ایسی جو ہمارے لیے ضرورت کی تھی، تمام چیزیں پیدا ہونے کے بعد ہی ہم کو پیدا کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا پھر بڑی سے بڑی ہو، ہر چیز کا مالک وہی ہے. تو اسی سے ہم کو استعانت اور مدد طلب کرنا ہے. اور پہلے اس آیت کے 3 حصے بیان کیے گئے ہیں. اس آیت کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے. جس سے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا ارتقاء اور منصوبہ ہے. اس کا پہلے حصے کو 5 میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. پہلے میں کیا ہے؟ معبود حقیقی اور زندہ جاوید ہستی سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد، استعانت طلب کرنا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ کوئی بات کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نگران ہونے کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے تمام متعلقین کے حالات کو، اپنے تمام متعلقین جو اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ رشتے دار ہو یا پھر اپنے طلباء ہوں یا پھر گھر والے ہوں یا پھر محلے والے ہوں یا پھر کوئی اور ہو، تمام کے حالات سے باخبر رہنا ہے. اور پانچواں یہ ہے کہ ہر ادنا سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام ہے جو اور ہماری قوت میں ہے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے اور اس کے بہتر ہونے کے لیے اور اس سے فائدہ پہنچنے کے لیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری چپل کا یا پھر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو. کیونکہ ہر چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. اور پھر اس آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے، منزل لذی سے لے کے ولا یعودہ حفظہما تک، اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش اللہ رب العزت کے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے علم کے احاطے کیے ہوئے ہیں. اور بندہ جو کچھ کرنے والا ہے اور جو کچھ آگے بھیجنے والا ہے یا پھر اس نے پیچھے چھوڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نگراں ہے. یعنی انسان کرنا، اس کے دل میں کیا ہے اور وہ عمل کیا کر رہا، اور پھر وہ آگے کرنے والا کیا ہے، کل کیا کرے گا اور وہ کل کیا کمائے گا، یہ تمام چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کہ وہ آگے چلنے کے بعد کیا کرنے والا ہے، اس کو نفع پہنچنے والا ہے یا پھر نقصان پہنچنے والا ہے، یا پھر اگر نقصان ہے تو اس کی کیا مصلحت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہم انسان اس تمام باتوں سے، غیبی علم سے بے خبر ہیں. اور ہر کام، ہر فعل میں پوری رضا الہی اور اخلاص الہیت کے ساتھ اس کی بندگی بجا لانا ہے، چاہے وہ ہمارے اعمال چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. ہم چھوٹا سا کام کریں، راستے پہ چل رہے ہیں اور ایک پتھر پڑا ہوا ہے وہ بھی ہٹا رہے ہیں، تو وہ بھی اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بن سکتا ہے. قبولیت کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اگر نیت اچھی رہیں گی، اخلاص الہیت کے لیے کوئی کام کریں گے تو چھوٹا کام بھی ہمارے لیے بڑا اجر ثواب کا باعث بن سکتا ہے. اپنی ماضی میں جو غلطی اور جو کمی رہ چکی ہے ہمارے اعمال میں، ہم اس کو مستقبل میں نہ دہرائیں، اس کو مستقبل میں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں کہ اسے ہم جو غلطی کر چکے، خیر ہم ناعلمی میں یا پھر ہمارے سے اتفاقاً یا پھر کچھ عذر کے تحت وہ کام ہو گیا، لیکن ہم آگے اس برے کام کو دوبارہ نہیں کریں گے. جیسا ہماری کلاس میں ہم کچھ پروجیکٹس بنانے کے لیے بچوں کو کہتے تو ہر بچہ یہی سوچتا ہے، ہر ایک کا دماغ یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹیچر کے سامنے اچھے سے اچھا پیش کریں، یا پھر ہم ٹیچر سے اچھا امپریشن بٹھا سکیں، یا پھر ہم اچھے کام کر سکیں، اس کو اچھا ڈیکوریشن کر سکیں، یا پھر اچھی رائٹنگ میں لکھیں، یا پھر کچھ اور. تو جس طرح ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم ٹیچر کو خوش کریں، ویسے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضا الہی، ہر چیز کو ہم کو حاضر رکھنا ہے. دماغ میں یہ بٹھا لینا ہے کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہم کو زیادہ سے زیادہ مارکس، جیسا بچے کلاس میں ہر کام کرنے سے پہلے ہوم ورک کرنے پہ یا پھر ایگزام میں اچھے سے اچھا آنسر لکھنے میں جیسا ٹیچر کا ذہن اور اس کے صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، ویسے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کام کرنا ہے. ہر کام کو پورے اعتماد، جذبے اور ہمیشگی والے رفتار سے کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کچھ ایک دن بھی اگر اللہ تعالیٰ کو نیند آ گئی یا اونگ بھی آ گئی تو جس طرح کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو لیتے ہوئے ہم ہر کام ہمیشگی کے ساتھ اور پورے ہماتن جوش ہو کے کام کریں گے تو ہر کام ہمارا آگے چل کر ہمیں نفع اور فائدہ پہنچانے والا ہو سکتا ہے. اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بڑی عظمت والی
اور اللہ تعالیٰ کی عظمت تسبیح ہمیشہ ہم کو بیان کرنا ہے. صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھنا ہے. ہم سو رہے ہیں بھی اللہ تعالیٰ ہم پر نظر رکھے ہوئے, اگر ہم جاگ رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم پر نظر رکھے ہوئے, رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو, چاہے ہمارے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے حاضر و ناظر ہے, ہم کو دیکھنے والا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کرنا ہے. اور یہ دوسرا حصہ جو ہے اس میں بھی 8 یا 9 قسم کے پوائنٹس لکھے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلا اخلاص للہیت کے ساتھ بندگی بجا لانا ہے. دوسرا کسی کی سفارش پر اپنے آپ کو منحصر کرنا نہیں ہے, یعنی ہم غلط کام کریں گے بھی تو ہمارے کوئی بڑے ہے یا پھر کوئی ہمارے اچھے ولی ہے یا پھر ہمارے سارا کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے انبیاء ہیں, ہمارے قوم میں انبیاء پیدا ہوئے, وہ ہمیں جنت میں لے جاتے ہیں, ہم ان کی سفارش کے تو جنت میں جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, جس کے اعمال اسی کے ساتھ پوچھنے والے ہیں, جس کے اعمال کا سوال اسی سے ہونے والا ہے. ان کے آبا و اجداد سے یا پھر ماں سے یا پھر کسی اور سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر ہوا ہے, مختصر کر دیں. سر کچھ بولے آپ. وقت آپ کا مکمل ہوا ہے, مختصر کر لیں. اور پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ماضی میں جو غلطی ہم سے سرزد ہو گئی اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں. اور پھر پانچواں یہ ہے کہ برائی کا ارتکاب ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرنے میں دیر نہ لگائیں. اور چھٹا یہ ہے کہ حصول علم کے لیے دعا کرنا اور نعمت علم کی جد و جہد کرنا ہے. اور ساتواں یہ ہے کہ زندگی نصب العین پر نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اور آٹھواں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے استعانت مدد ہر چیز میں, چاہے وہ بڑے سے بڑا کام ہو یا پھر چھوٹے سے چھوٹا ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, قرآن میں کئی مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور ہر چیز پر چاہے چھوٹے سے چھوٹی ہو یا بڑے سے بڑی, اکیلا اللہ ہی خالق اور مالک ہے. اور پھر تیسرے حصے میں یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت, اظہار, زبان, عمل و عقل, ہمارا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت سے کم ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہر چیز پر ظاہر ہے اور بڑی ہے, ہم اس سے چھوٹے ہی ہیں. ہماری حالات, اور اگر ہم تکبر کے تحت اللہ تعالیٰ سے کوئی استعانت نہیں مانگیں گے تو ہم تکبر میں آ جائیں گے, جس طرح کے اور جب کوئی تکبر اور غرور کرتا ہے تو شیطانیت اس میں چھا جاتی ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بولے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. فرحینہ صاحبہ, فرحینہ حسینی, گوا. السلام علیکم. سر میرا لاسٹ میں رکھ سکتے ہیں آپ؟ کر لیجیے, اردو میں ہے نا آپ کا؟ دراصل نیٹ ورک کا مسئلہ ہے تو میں پڑوس کے گھر میں جا رہی تھی. اچھا, پہنچ گئی ہوں, 1-2 منٹ لگے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم جناب عبداللہ جاوید صاحب, کورس کوآرڈینیٹر محترمہ شمیم النساء صاحبہ, میرے محترم اساتذہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اللہ کا شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم بھی مطالعہ قرآن کورس میں حصہ لیں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں. سورہ فاتر کی 27ویں تا 30 آیت کا حاصل مطالعہ پیش نظر. پہلی آیت کا ترجمہ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل
نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ نہیں سکتے، اس کا مطلب توجہ دلانا ہے کہ جو تم نے دیکھا ہے کیا تم نے اس پر غور کیا، مشاہدہ کیا، اور اگر غور اور مشاہدہ کیا تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوا، کیا کیا کیا؟ کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ آسمان سے پانی کو اللہ تعالیٰ جب اتارتا ہے تو زمین کو صحرا اٹھتی ہے اور مختلف رنگ اور نباتات پھیلاتی ہے۔ یہ اختلاف اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے؟ تاکہ ہم انسان آنکھ کھولیں۔ جب سب چیزیں ایک ہی طرح کی نظر آتی ہیں تو انسان غور و فکر نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا۔ ایسی اختلافات انسان کو فوراً اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں۔ جب انسان خاص نظر سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہی سے اللہ کی معرفت بھی اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیزیں۔ جب انسان کائنات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ آیت اللہ کی عظمت کو دل میں رکھ کر پڑھا جائے اور غور کیا جائے تو یقیناً اللہ کی معرفت انسان کو ضرور حاصل ہوگی۔ آسمان سے پانی کا برسنا جہاں پر رحمت ہے تو دوسری طرف یہ مختلف پھل پھول اگنا برکت ہے۔ پھر پہاڑوں کا ذکر کیا گیا کہ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں بھی قسمیں ہیں، غور کیا جائے۔ پہاڑ اگر زمین میں نہ گاڑے جاتے تو یہ زمین بھی نہ رہتی جیسی ہے، اور نہ اتنے سارے نباتات جس سے ہم لطف اٹھاتے ہیں وہ بھی نہ رہتے۔ تو پہاڑوں کا بہت بڑا کردار ہے ہماری زندگیوں میں، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ 28ویں جو آیت ہے اس میں فرمایا گیا پائے جاتے ہیں، ان کا کردار، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، سب چیزوں میں اختلاف ہے۔ یہ ایک ماں باپ کے اولاد بھی الگ الگ دیکھنے کو بھی نظر آتے ہیں اور ان کے عادات اخلاق میں بھی مختلف پائی جاتی ہیں۔ کچھ نیک ہوتے ہیں یا کچھ بد ہوتے ہیں۔ جانور اور مویشیوں کو بھی غور سے دیکھا جائے تو وہ بھی الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور میں ہی مختلف رنگ پائے جاتے ہیں جیسے کہ زیبرا ہے۔ پھر 28ویں آیت میں فرمایا گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو اسے جانتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اپنے بارے میں، انی لا اخشاکم باللہ و اتقاکم لہ، لوگوں میں تم میں سب سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اس کا تقوی کرنے والا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچانتے تھے۔ خشیت کے لیے کون سا علم ضروری ہے؟ اللہ کی معرفت اور اللہ کی کتاب کا علم ضروری ہے۔ صرف دنیاوی علم سے خشیت حاصل نہیں ہوتی، اگرچہ وہ مفید ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک ایمان نہ ہو وہ علم کیسے خشیت، اس ایمان میں اس علم میں جو ہے کیسے خشیت آئے گی؟ اچھے عالم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو، جو اپنے خطاؤں اور غلطیوں کو پہچانتا ہو، وہ عالم ہے۔ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔ حضرت ربی بن انس کا یہ قول ہے، وہ عالم بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان اگر اللہ کی دی ہوئی عقل اور سمجھ کو اللہ کی معرفت میں نہیں لگاتا تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ یعنی وہ اپنے ساتھ ہی خیانت کر رہا ہے۔ جس کا قدر اللہ کی ذات
پھر آگے فرمایا گیا جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یعنی سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا اور نماز قائم کرتے ہیں، تمام شرائط کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں۔ رزق میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ سب چیزیں جو بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یعنی کھلے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کھلے اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کے اندر بھی وہ شوق آئے، اور چھپا کر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ریا نہ ہو۔ قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہے ان کی تجارت ایسی ہے کہ وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف ان کے اعمال کو دیکھے گا، ان کے اعمال کا بدلہ ہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے، یعنی غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا، اور شکور ہے، اطاعت کی قدردانی کرنے والا۔ یہ ساری جو آیتیں ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جیسے کہ پانی برستا ہے زمین پر اور اس کو تر و تازہ کرتا ہے، اور رنگ برنگ پھل پھول میوے لوگوں کے لیے سال بھر مہیا کرتا ہے، یہ سارے نباتات کس کے لیے ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے۔ اتنے سارے رنگ برنگ پھل پھول کس کے لیے ہیں؟ یہ انسانوں کے لیے ہیں۔ اتنے سارے رنگ برنگے الگ الگ ذائقہ دینے والے پھل یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ اور مویشی جانور جو زمین کی پیداوار کھاتے ہیں، یعنی ان کے بھی جو کھان پان ہے اس کو محدود کیا گیا، یعنی ایک گائے جو ہے صرف گھاس کھاتی ہے لیکن بدلے میں جو ہے دودھ دیتی ہے، یعنی اس سے انسان کو کتنی طاقت ملتی ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ گائے ہو گھوڑا ہو گھاس کھا کر بھی اتنی اچھی یعنی صلاحیت جو ہے دوسروں کے لیے فراہم کرتا ہے۔ تو ہم انسان ساری چیزوں کو، جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، اتنا سارا فائدہ اٹھانے کے باوجود جو ہے بدلے میں ہمارا عمل کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ ہر ایک کچھ نہ کچھ دے رہا ہے اور لے رہا ہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ لے رہا ہے اور بہت کچھ دے رہا ہے۔ بدلے میں ہم انسان بہت کچھ لے کر بھی کیا دے رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا دے رہی ہوں، اور اگر میری جو کیپیسٹی ہے کیا یہ صرف اتنا ہی دینا ہے، یا میرے اندر اور صلاحیتیں ہیں جس کو میں پروان چڑھا سکتی ہوں اور اللہ کے راہ میں جو ہے خرچ کر سکتی ہوں۔ ٹیچنگ کے اعتبار سے بھی ہم بہت سارے اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ مختلف چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ ٹیچر بھی بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اساتذہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور طلباء بھی جو ہے بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق لینا پڑے گا کہ ہم سب لوگ کے ساتھ مل جل کر ایک اچھے ماحول کے اندر کام کریں، اور جو ہمارے طلباء ہیں ان کو بھی جو ہے سب کو ایک نظر سے نہ دیکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے چیزیں رنگا رنگ کی چیزیں جو ہے مختلف چیزیں دنیا میں پیدا کی ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر طلباء کے ساتھ جو ہے ایک سا رویہ اختیار کریں، اور ہر ایک کو اس کے حساب سے ہم تعلیم دیں۔ پھر جو ہے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ تر جو بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے اس پر زیادہ کام کرنے کی طرف یہ کرتے ہیں، حالانکہ جو کمزور ہے اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر طریقہ تدریس بھی جو ہے ہم کو نئے سیکھنا چاہیے، کیونکہ جیسا نیا یہ ٹیکنالوجیز آتا ہے اس حساب سے جو ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلیم دینا چاہیے۔ پھر جو یہاں پر پہاڑوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، پہاڑ جو ہے ایک بہت بڑا سپورٹر ہے، یعنی زمین کو ایک دم بیلنس میں رکھا ہے۔
تو یہ سپورٹ جو ہے، یہ سپورٹر کا جو کام پہاڑ کرتا ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہم یہ ایک سبق لے سکتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے ہمارے جو ادارہ ہے، جو ہمارے طلباء ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہم ایک ایسا سپورٹر کا جو ہے رول کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے. پھر جو ہے یہاں پر اور ایک چیز غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر طلبہ، ہر انسان جو ہے اللہ کی ایک نعمت ہے اور ہر چیز اللہ سے ہی ہے. تو کوئی بھی چیز کسی بھی چیز سے بہتر نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے. جیسا کہ یہ جو اساتذہ کے لیے کورس بھی بنایا گیا ہے، اس میں بھی ایک خاص مقصد ہے. تو ہر چیز کے لیے جو ہے ایک مقصد ہے. اگر ہم اس بارش کو اور اس نباتات کو اور اس سے جو زمین کو اور جو اس سے پھل نکلتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر کسی جوڑا جائے تو ہم ایک مثال یہاں پر لے سکتے ہیں کہ محترم عبداللہ جاوید صاحب جو ہے ایک بارش کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم اساتذہ جو ہے زمین پر پھل پھول جو ہے دے رہے ہیں، اور اس سے جو ہے اس پھل پھول کا جو فائدہ جو ہے ہمارے طلباء اٹھا رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. یہ سارے اگر ہم ایک بہترین اساتذہ بننے کی کوشش میں ہیں تو بے شک جو ہے وہ پھل جو ہے ہم لوگ ضرور ہمارے طلباء تک پہنچائیں گے، اور وہ بھی جو ہے اس کو یعنی اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ جتنے اس میں نیوٹرینٹس ہیں اس کو اپنے اندر جذب کر کے جو ہے وہ بھی ایک بہترین کردار ادا کریں گے. تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں اگر اور بھی غور فکر کیا جائے تو اور بھی بہت سارے فائدے اس سے فائدہ ہم لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس اور کتنا منٹ ہے؟ وقت ہو گیا آپ کا؟ تو اس طریقے سے جو ہے نہ صرف اساتذہ اور طلباء کے ساتھ، لیکن ہمارا جو کردار ہے وہ پورے سوسائٹی میں جو ہے، پورے معاشرے میں جو ہے بہترین ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام. فرحین ناز صاحبہ، حیدرآباد. فرحین ناز صاحبہ، are you there? آپ اپنا پلیز انمیوٹ یور مائک.
کا کوئی کنیکشن پرابلم ہے شاید. ہم آگے بڑھتے ہیں. کنیکشن اگر ہوتا ہے اس دوران تو انشاءاللہ وہ اپنا پریزنٹیشن دیں گے. الحمدللہ دونوں ہمارے اساتذہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا حاصل مطالعہ پیش فرمایا. محمد البصیر صاحبہ نے آیت الکرسی پر اور فرحینہ حسینی صاحبہ نے سورہ فاتر کی 4 آیتوں پر اپنا حاصل مطالعہ پیش کیا. ان سے انٹریکشن کا وقت ہے ابھی. ان سے جو بھی سوال کرنا ہے کر سکتے ہیں. نہیں آتے نہیں آتے نہیں آتے یہ کون صاحب ہیں؟ ہلو. Hello. ہاں جی. Sir. Sorry, sir. It is very network problem, sir. So that's why I quit. You can start. Yeah. So my topic is Surah Baqarah, ayat number 255. Ayatul Kursi. The third verses Arabic language is Ayatul Kursi is the 255th verse of the second surah of Quran. The Quran al-Baqarah. The verse speaks about how anything and nobody is regarding to be comparable to the Allah. This one of the best known words of the Quran and is widely memorized and displayed in the Islamic world. It is often recited to word if evil spirits. So we have the reference verse and ayat, everything in Surah Baqarah of Ayatul Kursi. It means actually, sir, my PPT is lost in laptop. That's why I didn't prepare more. So whatever I prepared, I'm telling that only. Yeah. Please. You're going good. Please continue. So in this Surah Al-Baqarah has many reference and ayats and words. There are many what we say Urdu just known as verses in the memorize. We memorize the Quran in every reciting namaz. After we pray namaz, we used to recite 1 or 3 hours Quran. And in every namaz, we used to read Ayatul Kursi.
Ayatul Kursi is another most prestigious ayat of the divine book, the Holy Quran. It is the part of Surah Baqarah, which count बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चौथा रिवीजन क्लास का इख्तिताम हो रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुछ वक्त हमने कुरान मजीद को समझने और सीखने में गुजारा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आयतुल कुर्सी और सूरह फातिर की मुंतखब आयतों का मुताला था और हमारे असातिज़ा ने कोशिश करके अपना हासिल यहाँ पर पेश फरमाया। सबसे पहले अहमदुल बसीर साहबा ने आयतुल कुर्सी का मुताला पेश किया और उसमें तीनों पहलू आपने बयान किए। एक तो ये कि जो आयत है उसकी तफहीम क्या हो सकती है, एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, और फिर उसका जो एप्लीकेशन है सोसाइटल एस्पेक्ट से और एकेडमिक एस्पेक्ट से, उसको भी आपने बयान किया। पस मंज़र भी बताया कि आयतुल कुर्सी का नुज़ुल कब हुआ और उसका क्या पस मंज़र रहा, और फिर बाद में आपने एक एक आयत के हिस्से पर गुफ्तगू की। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम के माने क्या हैं, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम के माने क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो अच्छी कोशिश है, एक्सप्लेनेशन अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह आपका। दूसरी आयत का जो आपने हवाला दिया वो भी बहुत अच्छा था। ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि कुरान मजीद के फ़हम के लिए पहले हम खुद कुरान मजीद से रहनुमाई लें, कुरान मजीद की आयतों को कुरान मजीद की आयतों के ज़रिए से समझने की कोशिश करें। तो इसमें अगर आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आप अपने ज़िम्मेदारान से, अपने जो मुरब्बीन हैं उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। बहरहाल पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कुरान मजीद को कुरान मजीद के ज़रिए से समझने की कोशिश करें। तो जब हम किसी आयत के एक्सप्लेनेशन में कोई आयत बयान करते हैं तो मतलब ये है कि हम कुरान को कुरान के ज़रिए से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही उम्दा तरीक़ा है, इसको हमें इख्तियार करना चाहिए। तो आपने इसका एहतमाम किया, एक जगह आपने आयत को, ये पहलू बहुत ही अच्छा रहा आपकी इस गुफ्तगू का। दो बातें ऐसी हैं कि जिन पर कि आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। एक है सिफारिश के बारे में जो बातें आपने बयान फरमाई उनमें से थोड़ा सा रिव्यू समझते हैं कि ज़रूरी है। थोड़ा सा रीलुक करें कि सिफारिश क्या है, सिफारिश कौन कर सकते हैं, अल्लाह के रसूल को सिफारिश करने का अंदाज़ क्या होगा, तरीक़ा क्या होगा, वगैरह। ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, नेट पर आप देख सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज से मालूम करें कि सिफारिश कौन कर सकते हैं और उसका तरीक़ा क्या होगा। यहाँ जो आयत में बयान किया गया है, मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो सिफारिश वाली बात है वो कंडीशनल है। अल्लाह ताला परमिशन देगा तभी सिफारिश हो सकेगी, अगर वो परमिशन नहीं देता है तो फिर सिफारिश बहरहाल नहीं हो सकती। तो इस पहले से आप अपना मुताला जारी रखें। दूसरा ये कि कुर्सी से मुतालिक जो बात आपने बयान की वो भी काबिल तवज्जो है, इसको भी आप रीलुक करें, फिर से इसको स्टडी करें। कुर्सी से मुराद ये है, जो बात इस आयत के हवाले से हमको मालूम होती है कि अल्लाह तबारक तआला पूरी कायनात का इंतज़ाम संभाले हुए हैं, और कुर्सी का एक ये दिया गया, तसव्वुर दिया गया, इस्तिआरे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। जैसा इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान किया, जिसका प्रेजेंटेशन आपको दिया गया है, इसमें ये बताया कि वो कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं वो कुर्सी नहीं है जो यहाँ बयान की। यहाँ पर उससे मुराद अल्लाह की अथॉरिटी है, उसकी सल्तनत है, और उसको हम इस तरह से आर्टिकुलेट कर सकते हैं। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, 6 दिनों में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पैदा किया और फिर अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ। फॉर्म जो है वो है कि जहाँ पर बैठ कर अल्लाह तबारक तआला निगरानी फरमाता है। मतलब बैठने से मुराद वो बैठना नहीं जैसा हम बैठते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक तआला कायनात का वाहिद मुंतज़िम है, तो ओनली एडमिनिस्ट्रेटर है,
اور وہی پورے کائنات کے انتظام کو سنبھالے گئے. تو اس پر بھی آپ کا تھوڑا سا مطالعہ ہونا چاہیے. علمی نقطہ نظر سے جو باتیں آنی چاہیے تھی آپ نے کافی تفصیل سے بیان کی, الحمدللہ بہت اچھی باتیں رہی. تعلیمی نقطہ نظر سے, اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے, اس طرح سے آپ کا جو پریزنٹیشن تھا بہت ہی اچھا رہا ہر لحاظ سے. بعض جگہ تصحیح کی ضرورت تھی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. فرحینہ حسینی صاحبہ نے سورہ فاتر کا ایکسپلینیشن دیا, الحمدللہ بہت اچھا رہا. آپ نے ایک ایک آیت کو لیا اور اس کا ایکسپلینیشن دیا کہ اس کے معنی انہوں نے کیا سمجھے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں بعض چیزوں کو پرٹیکولرلی لیا, جس طرح سے رنگ برنگ کی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے, کیسے رنگوں کے اختلاف سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں, سبق لے سکتے ہیں. پھر آپ نے پہاڑوں کا ذکر کیا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ بھی آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ تعلیمی نقطہ نظر سے ہم کیسے آیتوں کو آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں, کیسے باتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس میں رنگوں کا اختلاف ہے, پھلوں کا اختلاف ہے, مزے میں اختلاف ہے, مٹھاس میں اختلاف ہے. تو اختلاف یہ اصل زندگی ہے, تو اس زندگی کو ہم اپنی زندگی میں کیسے ڈھال سکتے ہیں, کیسے اس کو لے سکتے ہیں, کیسے اس کو آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں, اس پر بھی آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. فرحین ناز صاحبہ ماشاء اللہ, you tried your best to present what you have prepared. ایک منٹ, ہلو, ہاں جی, آپ کا کال آیا تھا. جی جی, So we appreciate your efforts and we appreciate the boldness that you have shown here. May Allah bless you with lots of knowledge and courage to present even in a better way. Ayatul Kursi you have chosen to present over here. It's a very important verse, as you know. It has been regarded as the leader of the verses, Sayyidul Ayah. So based on that, you should have explained the things. But as you said, you have lost your presentation and was not in a position to present as you have prepared. But let me remind you that whenever you are presenting anything, you should try on two fronts. One is that you are preparing something to present before the audience or before the teachers or before the students. So for that, you have to dedicate yourself. Second thing, you should keep a copy of that one so that you can retain it. Even if it is lost, you can have a kind of backup for you. I think you have lost that one because of that fault in your laptop. You will not be able to, you are not in a position to retrieve that file. So better if you prepare an extra file or extra copy so that you can keep it for your references. So these are the two things that you should remember always for presenting in a very better and fair way. One thing we should remember that we have to avoid making excuses. The time will not provide us opportunities. Once if you get an opportunity, it is forever. You will not get that opportunity again. So you have to grab that opportunity. And we are very glad that you tried your best. May Allah bless you. And we are looking forward to hear you on some other topic, inshallah. تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا ہمارا ریویژن مکمل ہوتا ہے. سورہ فقرہ اور سورہ فاتر کی منتخب آیتوں پر ہمارے اپنے اساتذہ نے اپنی باتیں پیش فرمائی. میں آپ سب سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اوپننس ہمارے درمیان ہونا چاہیے. یہ جو ٹائٹنس لگتا ہے کہ تھوڑی سی کھچاؤ ہے, تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کہ تکلفات ہیں کہ جس کی بنا پر ہم بہت زیادہ بینیفٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کو ہم یہ اوپن انویٹیشن دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں آپ ڈسکس کریں, گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں, پرسنل ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کے پریزنٹیشن بھی ہم انشاءاللہ تیار کر کے دیں گے اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں. بعض نے اس سے پہلے کہ جو ہمارے ٹیچرس تھے انہوں نے پریزنٹیشن بھیجے تھے ہم, اور جو کچھ بھی مدد ہو سکتی تھی ہم نے کی. تو ہر طرح سے مدد کے لیے ہم تیار ہیں. تو آپ وہ ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں
لیکن علم کو سیکھنے کے لیے ماحول ضروری ہے. وہ ماحول اگر نہ ہو تو علم کو سیکھنا ممکن نہیں ہوتا, پاسبل نہیں ہوتا. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اوپننس سے اختیار کریں اور اوپنلی اپنی باتیں پیش کریں, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں, کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ آپ ہی کے مشورے سے ہو رہا ہے سب ریویژن وغیرہ. تو ظاہر بات یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کلیکٹیولی اس کو مزید بہتر بنائیں اور مشورے دیں. آپ میرا سہارا بنیں, میں آپ کا سہارا بنوں. اس طرح سے ہم کو میوچولی علم کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وقت بار بار نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم کو سیکھیں سمجھیں, تو اس کو ہمیں بہرحال اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانا چاہیے. تو ان دو